اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں زکوٰۃ ایک تیسرا رکن ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، اور قرآن کریم میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہو۔ قرآن حکیم میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا۔ 32 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کر رہے ہیں، اور 15 مقامات پر زکوٰۃ کو عمومی صدقے کے معنی میں ہے۔ 15 مقامات پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی تحریروں سے، ان کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ وہ دنیاوی دولت کو اللہ کے لیے دے سکے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت غالب آ جائے، آمین، تاکہ ہم یہ زکوٰۃ دے سکیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین یا مقاصد القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے قوت دے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا یا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو اچھے اخلاق اور سخاوت دیا، طاقت دی ایمان کو، اچھے اخلاق اور سخاوت۔ اور جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا یا اللہ مجھے بھی طاقت دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخیل بنایا، بد اخلاق بنایا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بخیل نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ علماء کرام نے تحریر میں اپنے لکھا اور میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا۔ وہیں پر قرآن کریم میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کی گئی، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان پر فرض ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے الگ بات ہے۔ یہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سابقہ نبیوں اور رسولوں کی امت پر بھی ان کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا علماء کرام نے اس آیات کا ترجمہ کیا، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نیکی وحی کی ان کی طرف کہ نیکی کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر، یہ علماء کرام نے تحریر کیا۔ دوسرا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ان کے مال میں اور اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا جگہ پر علماء کرام نے تحریر کیا اس کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ روم میں آیت نمبر 39 میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی علماء کرام اس کا ترجمہ یہ کیے کہ سورہ روم میں کہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، ایسے لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ سورہ روم میں، سورہ بقرہ میں اللہ خوشخبری دے رہا ہے دولت مندوں کو، تو بخیل مت بنو، بخیل مت بنو، نکالو یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، تم نے کمائے اپنے، اللہ تم کو دیا ہے، اس کو نکالو، غریبوں کو دو۔ تم دو گے تو تمہاری دولت کی حفاظت ہوگی، تمہاری دولت بڑھے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ ہم
لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے. قرآن میں اللہ بول رہا ہے زکوٰۃ نکالو. اور آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے، ان کو آپ خبر دے دیجئے ایک بڑے عذاب کی. ان کو خبر دے دیجئے ایک بڑے عذاب کی. اللہ بول رہا ہے جو سونے اور چاندی کو بچا کے رکھیں گے کیا کرو گے تم؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، نکالو. کتنا نکال رہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں ایک شخص کو جانتا ہوں اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ اسد صاحب میں پچھلے 5 سال سے رمضان جب شروع رمضان کی پہلی چاند رات کو زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس دولت آتی رہتی ہے. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. آج ایسے وقت میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، جن کو اللہ نے دولت دی، یہ وقت ہے زکوٰۃ دینے کا. جب لوگ بیماری سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے غریبوں کے پاس، کھانا نہیں ہے غریبوں کے پاس. اور یاد رکھو جو لوگ پیٹ بھر کے افطار کر رہے ہیں، یاد رکھو آج اللہ تم ہمارے دسترخوانوں پر ہم افطار کر رہے ہیں، ایک نہیں 10 ڈشوں سے. کبھی یہ غریب پینے کا پانی بھی صرف پی کر اپنا روزہ توڑتا ہے. ان غریبوں کے بارے میں سوچو جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، صرف پینے کا پانی پی کر اپنا روزہ توڑتے ہیں. ان غریبوں کو لاکھوں سلام جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم کو اللہ نے اتنا دیا، ہم کچھ نہیں کر رہے. آپ اندازہ لگائیے کہ دسترخوانوں پر ایک نہیں کئی لوازمات ہیں. شکر ادا کریے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، مگر وہ غریب کا بھی حق بنتا ہے. آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب کو دیکھیے، موزم صاحب کو دیکھیے، بیچارہ محلے کی کچھ آ گئی کھا گیا، ورنہ بعض وقت تو سحری بھی نہیں ملتی ان کو. اور کیوں نہیں بیچارے سحری؟ ارے کرفیو ہے نا میرے دوست، کرفیو ضرور ہے، مگر کسی غریب کو کھانا اگر آپ نہیں پہنچا سک رہے، اس بات پر میں اس بات کو مانتا نہیں. تو زکوٰۃ اپنی نکالیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو علماء کرام نے لکھا، علماء کرام نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں نکالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز قبول نہیں کی جائے گی. جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں نکالا، تمہاری نماز نہیں قبول کی جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اگر کوئی یہ حماقت کر رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یاد رکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس میں چوری مت کرو، اس میں بخیل مت بنو، آپ نکالیے. اور ساتھ ہی ساتھ وہیں پر حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ صدقہ. اور بیماروں کو شفا کیسے مل سکتی ہے؟ اگر کوئی بیمار ہے صدقہ کرو. میں جانتا ہوں ایک شخص کو، جب ان کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، میں جو کہہ رہا ہوں اس کی گارنٹی سچی بات ہے. وہ شخص رات کے وقت میں ڈاکٹر کو فون کیے، ایمبولینس آ رہی ہے، باپ کی طبیعت ان کی اوپر نیچے ہو رہی تھی. اس کو سمجھ میں نہیں آیا اس بیٹے کو. جب اپنے گھر میں دیکھا کہ ایک بلی دوڑ رہی ہے تو کچھ نہیں سمجھا، تو فوراً گھر سے دودھ نکالا اور لا کر ایک کٹوری میں اس بلی کے سامنے رکھا. وہ بلی جب دودھ ختم کی، وہ شخص اوپر گیا تو ان کے والد کی طبیعت میں بہتری آ گئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماروں کی شفا صدقہ سے ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی بیمار ہیں کووڈ سے، صدقہ کرو. جس کے پاس دولت ہے آپ کرو، کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے تحت ان کو شفا دے دے. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ ایک بچی تھی. اس بچی کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس سونے کے کنگن کی زکوٰۃ دی؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب کے دن تم کو جہنم کا کنگن پہنا دے؟
میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، جس کو اللہ نے زیور دیا، سونا چاندی دیا، زکوٰۃ نکالیے، جہنم کے کنگن خدا نہ خواستہ کہیں ہمارے گلوں میں، ہمارے ہاتھ میں ہماری اولاد کے نہ پڑ جائے، اس لیے زکوٰۃ نکالیے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1403، حدیث نمبر 1403، جس میں جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ نہیں نکال رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے ایک زہریلا سانپ بن جائے گا، اور اس شخص کے آنکھوں میں 2 نشان لگائے جائیں گے، اور وہ مال ایک زہریلا سانپ اس انسان کے گلے میں رہے گا اور اس کے جبڑوں کو جکڑ کر کہے گا کہ دیکھ یہ تیرا خزانہ ہے جو تو حقداروں کو نہیں دیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو دولت مند مسلمان ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا فرض ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کووڈ کے ماحول میں آپ کو اپنی زکوٰۃ بھی نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو صدقہ بھی کرنا ہے۔ اسی لیے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک شخص کو جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے اس کو کپڑے پہنائے گا، اس کو کپڑے پہنائے گا، تو اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہنانے والے کو جنت کا ریشم لباس پہنائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب تک وہ شخص جس کو آپ نے کپڑا پہنایا وہ اس جسم کا کپڑا اس کے جسم پر رہے گا، دینے والا اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا۔ یہ علماء کرام نے لکھا کہ دینے والا، حدیث شریف ہے کہ دینے والا اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ جو شخص کسی کو کھانا کھلائے گا، جو بھوکا ہے صدقہ کرے گا، اللہ اس کو جنت کا میوہ کھلائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کا میوہ کھلائے گا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ علماء مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسے؟ بولے کام کرو، پیسے کماؤ اور دو، عمل کر کے دو، کما کے دو۔ بولے اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کس کے عملی کام میں مدد کرو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو ہمارا این جی اوز ہیں، عملی کام کرتے، وہ بھی صدقہ ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرنا؟ تو بولے مسکراؤ کسی غریب کو دیکھ کر، وہ صدقہ ہے۔ مسکراؤ، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کے راستے سے پتھر کو ہٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ اور ایسے وقت میں یاد رکھو، غیر مسلم مجھے اور آپ کو دیکھ کر اسلام کی رائے بنائے گا، وہ قرآن کو نہیں پڑھے گا، وہ بولے گا کہ سعود الدین اویسی کیسا ہے، یہ فلاں شخص کیسا ہے۔ تو ہم کو وہ اعلیٰ کردار کہ ہم کو مظاہرے کرنا پڑے گا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پورے مدینے میں قحط ہے، حضرت عثمان غنی کا تجارت کا قافلہ آتا ہے، پورا تجارت کا مال اس میں، اور پورے تاجر جمع ہو کر حضرت عثمان غنی ذو النورین سے پوچھتے ہیں کہ آپ بولی لگاؤ، آپ کے اس مال کی قیمت 10 دینار۔ ذو النورین کہتے نہیں، اور بڑھاؤ۔ تو بڑھاتے بڑھاتے اس مال کی قیمت جو 10 دینار تھی وہ 100 دینار تک چلے گئی۔ پورے مدینے کی دولت حضرت عثمان غنی کے پاس آ سکتی تھی اگر وہ تجارت کا مال بیچ دیتے، مگر حضرت عثمان غنی پر لاکھوں سلام ذو النورین۔ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ اس سے بڑھ کے دے گا، میں یہ پورا کا پورا مال مدینے میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین نے پورا مال صدقہ کر دیا۔ صبح قیامت تک یہ بتا دیا کہ یہ ہوتا ہے صدقہ کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہم سب کو دولت دی، جن کے پاس دولت ہے۔ یہ وقت ہے ہم کو اپنے دل کو بڑا کرنے کا، یہ وقت ہے بتانے کا، غریبوں کو مدد کرنے کا۔ یہ وقت ہے کہ کوئی ہمارا پڑوسی چاہے کسی مذہب کا بھوکا نہ سوئے،
یہ وقت اگر کوئی بیمار ہے تو دوا کی مدد کرنی چاہیے، اور الحمدللہ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جو بعض کا نام ہو رہا ہے، بعض کا نام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تو دیکھنے والا سب کو ہے، اللہ تو سب چیز کو جاننے والا ہے۔